آج سورۃ التکاثر اس کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ تو سورۃ التکاثر، اس سورت کو اگر بندہ خواب میں تلاوت کرے تو اس کی تعبیر کیا ہے، آج آپ حضرات کے سامنے سورۃ التکاثر کے خواب کی تعبیر بتانی ہے۔ تو جو بندہ اس سورت کو خواب کے اندر تلاوت کرے گا تو اس کی تعبیر یہ بتائی گئی ہے کہ وہ بندہ مال اور دولت کو چھوڑ دے گا، مال و دولت سے محبت نہیں کرے گا، دنیا کی چیزوں سے دل نہیں لگائے گا، بلکہ زہد اور تقوی اختیار کرے گا۔ اور یہ بات سب سے پہلے آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ فٹ آتی ہے کہ آپ نے دنیا کے مال کو پسند کیا ہے یا دنیا کے مال کو چھوڑا ہے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات، آپ کی اہل بیت اعظام اور آپ کے خلفائے راشدین اور آپ کے تمام شاگرد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان کی تربیت آپ کے میرے آقا نے کیسی فرمائی۔ اگر آپ نے مال و دولت کو پسند نہیں کیا تو آپ نے اپنی بیویوں کو بھی یہی تعلیم دی۔ سورۃ الاحزاب 22ویں سپارے میں آپ کو ایک واقعہ نظر آئے گا کہ کچھ مال غنیمت کا مال آیا، حضور علیہ السلام کی ازواج نے مطالبہ کیا کہ اب مال و دولت آ گیا ہے، مال غنیمت آ گیا ہے، تو ہمارے خرچوں میں تھوڑی سی وسعت فرما دی، ہمارے خرچوں میں کیا کر دیں جی، تھوڑا سا زیادہ دیں دیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی یہ بات سن کے بیویوں سے خوش ہوئے تھے یا ناراض ہو گئے تھے؟ یعنی صرف باتیں کر کے آپ نے بتائی نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عملی پریکٹیکل کر کے دکھایا۔ اور کتنا مہینہ ناراض رہے جی، کتنے دن؟ پورا 1 مہینہ آپ علیہ السلام اپنی ازواج سے ناراض ہو گئے، بالا خانے میں علیحدگی اختیار فرما لی، اور حضور علیہ السلام کی رائے کے مطابق اللہ پاک نے قرآن مجید کی آیات اتار دی۔ اللہ پاک نے فرمایا حضور علیہ السلام کی ازواج کو کہ دنیا کا مال و دولت چاہتی ہو یا آمنہ کے لال کا ساتھ چاہتی ہو، 2 چیزوں میں سے ایک آپ نے پسند کر لی۔ اگر آپ کو دنیا کا مال چاہیے تو میرے نبی کے ساتھ تم نہیں رہ سکتے، میرا نبی تمہیں طلاقیں دے دے گا، اور اگر میرے نبی کے ساتھ رہنا ہے
تو پھر جیسا میرا نبی رہ رہا ہے، جتنا خرچہ تمہیں دے رہا ہے، اس پہ کیا کرنا پڑے گا؟ گزارا کرنا پڑے گا۔ اختیار دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس بالا خانہ میں ملاقات کے لیے گئے، چونکہ منافقین نے پورے مدینہ میں جو افواہ پھیلا دی تھی وہ کیا تھی؟ پورے مدینہ میں جو منافقین نے، کافروں نے، دشمنوں نے جو افواہ پھیلائی وہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو طلاقیں دے دی۔ تمام صحابہ پریشان اور رو رہے تھے، حالانکہ حقیقتاً آپ علیہ السلام نے کسی بیوی کو طلاق، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا تو آپ ملاقات کے لیے گئے، اور حضور علیہ السلام سے سب سے پہلی بات جو آپ نے ارشاد فرمائی، عرض کی کہ حضرت آپ نے اپنی بیویوں کو طلاقیں تو نہیں دے دی؟ آپ علیہ السلام فرمایا نہیں، میں نے طلاقیں۔ پھر دوسری بات، حضور علیہ السلام جس چٹائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے، جسم پہ کپڑا نہیں تھا، کھجور کی وہ چٹائی تھی بنی ہوئی، اس کے نشانات آپ کے جسم پہ ظاہر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، حضرت کیسر و کسریٰ کے بادشاہ تو نرم نرم بستروں میں آرام کریں، اور آپ کھجور کی اس چٹائی پہ؟ حضرت آپ اجازت دیں تو آپ کے لیے بھی ہم کوئی نرم سا بستر تیار کر دیں۔ تو آپ علیہ السلام نے بڑا خوبصورت جملہ وہاں فرمایا۔ آپ نے فرمایا ان کافروں کے لیے یہ دنیا ہے سب کچھ، دنیا کا ساز و سامان اور مال و دولت ہے، اور ہمارے لیے ہے آخرت۔ ہمارے لیے کیا ہے جی؟ ہم نے آخرت کو ترجیح دینے۔ اصل عیش و عشرت جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ دنیا میں تو میری اور تیری مثال ایک مسافر کی طرح ہے کہ جو بندہ مسافر جا رہا ہے، راستے میں ایک درخت آ گیا، اس کے نیچے تھوڑی سی دیر مسافر کیا کر لیتا ہے؟ میری مثال ایسے ہے دنیا میں ایک مسافر کی طرح، اور جو مسافر ہوتا ہے نا وہ سفر کے لیے جو چیز ضرورت ہوتی ہے وہ لیتا ہے، مقیم کے لیے، اقامت کے لیے وہ سب چیزیں نہیں لے لیتے۔ تو میرے نبی نے اگر مال و دولت کو پسند نہیں کیا نا، اور زہد اور تقوی کو پسند کیا ہے، صرف باتیں کی نہیں ہے، کر کے دکھایا بھی ہے، اسے لیڈر کہتے ہیں، اسے عادل کہتے ہیں۔ یہ تو حضور علیہ السلام کی ذات گرامی۔ میرے نبی نے اپنی بیویوں کی تربیت کیا کی، اور اگر بیویوں سے آپ نے مال و دولت کی نفی کی ہے کہ تم اس کو پسند نہیں کرو، تو بیٹیوں کے لیے پسند کرنا تھا، دنیا کا مال پسند کرنا تھا۔ آج لوگوں نے رولا ڈالا ہوا ہے، صحابہ میرے نبی کی بیٹی کا حق کھا گئے، حق کھا گئے، حق کھا گئے، اور دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انبیاء وراثت میں مال و دولت نہیں چھوڑتے، جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ صدقہ ہو جاتا ہے، اور صدقہ تو سید کی ذات پہ لگتا ہی نہیں۔ اول تو مال و دولت چھوڑتے نہیں، اگر چھوڑ بھی جائیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ شاہ بھائی بول رہے ہیں، صدقہ ہو۔ یہی واقعہ
حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سوالی آ جاتا، اگر آپ کے پاس کوئی چیز بھی نہ ہوتی تو کسی سے قرضہ لے کے اس سوالی کو دے دیتی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں نے ایک یہودی سے قرضہ لیا، اسے خوشی دے دیا، بھی لے لیا کرو، حضور کو دیا اور وہ غریبوں کو دے دیا۔ پورا 1 مہینہ گزر گیا، میں واپس نہ لوٹا سکا۔ وہ یہودی میرے پاس آ گیا، اس نے کہا بھائی پورا مہینہ ہو گیا تو نے قرض لیا واپس نہیں دے رہا، اگر کل تو نے قرضہ مجھے واپس نہ دیا نا تو میں تجھے غلام بنا لوں گا پھر جنگل کے اندر چرانا ہمارے جانور۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سارا دن پریشان رہا۔ شام کے وقت میں نے حضور علیہ السلام سے بات عرض کر دی کہ یہودی تو دھمکی دے گیا ہے۔ آپ علیہ السلام فرمایا اچھا کوئی گل نہیں، اللہ پاک کوئی سبب بنا دے گا۔ حضرت بلال کہتے ہیں میں گھر چلا گیا، رات کیا نیند آنی تھی، پریشانی کے عالم میں سوچ رہا ہوں۔ تو صبح ہونے سے پہلے حضور علیہ السلام نے ایک بندے کو بھیجا کہ حضرت بلال کو بلا کے لاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے آئے تو کیا دیکھتے ہیں، مسجد نبوی کے باہر 4 اونٹنیاں ساز و سامان سمیت لدی ہوئی۔ آپ علیہ السلام فرمایا بھئی اللہ پاک نے ہمارا بندوبست کر دیا ہے، جاؤ یہ جا کے نا جس یہودی کا دینا ہے قرضہ سب سے پہلے اس کا ادا کر کے آؤ۔ حضرت بلال کہتے ہیں ابھی صبح ہونے میں دیر باقی تھی، نماز اذان کا بھی وقت رہتا تھا، میں گیا، وہ یہودی سوئے ہوا تھا، میں نے اسے اٹھا کے وہ جو قرضہ اس کا دینا تھا دے دیا، ابھی سامان باقی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارا دن میں وہ مال تقسیم کرتا رہا۔ جب رات کا وقت ہوا حضور علیہ السلام نے پوچھا بھئی کوئی چیز بچ گئی ہے؟ عرض کی جی حضرت ابھی مال باقی ہے۔ آپ علیہ السلام وہ رات اپنے گھر تشریف نہیں لے گئے، مسجد نبوی میں رات سوئے، اور حضرت بلال نے عرض کی حضرت آپ ادھر کیوں سو رہے ہیں، گھر جائیں۔ آپ علیہ السلام فرمایا نہیں، یہ بات اچھی نہیں ہے کہ میرے گھر میں مال ہو اور محمد گھر میں سو رہا ہو۔ تو وہ پوری رات میرے نبی نے کہاں گزاری؟ یہ باتیں کرنی آسان ہے، لیڈر ایسے ہوتے ہیں، حکمران ایسے ہوتے ہیں، خیر خواہ بندے ایسے ہوتے ہیں۔ میرا نبی مال موجود ہے تو گھر نہیں جا رہا۔ حضرت بلال کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو سب سے پہلے میں نے جلدی وہ مال تقسیم کیا، اور جب تقسیم ہو گیا میں نے آمنہ کے لال کو بتایا، آپ نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ۔ کیا فرما دیا؟ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ مال جو اللہ نے ہمیں دیا وہ غریبوں تک۔ تو اس صورت کے خواب کی تعبیر یہی ہے کہ وہ بندہ مال کو پسند، دنیا کے مال سے دل نہیں لگائے گا۔ اور حضرت صدیق اکبر کا دور آیا، قحط سالی آ گئی، صحابہ پریشان ہو گئے، عرض کی حضرت آسمان نے پانی دینا بند کر دیا ہے، زمین نے اگانا چھوڑ دیا ہے، ہمیں صبر کریں، اللہ پاک کوئی نہ کوئی راستہ نکالے گا۔ تو پھر کیا دیکھتے ہیں، مدینہ کی طرف 100 اونٹ، کتنے؟ 100 اونٹ کا قافلہ، ساز و سامان غلے سمیت وہ آ رہا ہے۔
مدینہ کے تاجر کو پتہ چلا، وہ شہر سے باہر نکل گئے، پوچھا بھئی یار یہ قافلہ کس کا ہے؟ یہ 100 اونٹ بتایا گیا یہ حضرت عثمان کا رضی اللہ تعالی عنہ۔ تاجر پہنچ گئے ان کے پاس، ہاں بھائی غلہ بیچنا ہے؟ جی بیچنا ہے۔ تو حضرت عثمان نے فرمایا تم کیا دو گے؟ انہوں نے کہا لاکھ کے بدلے لاکھ لے لو، 2 گنا، 1 گنا منافع لے لو، 2 گنا لے لو، 3 گنا لے لو، 4 گنا، 5 گنا۔ آپ نے فرمایا مجھے اس سے زیادہ ملتا ہے، مجھے اس سے زیادہ ملے گا۔ انہوں نے کہا بھئی مدینہ کے وپاری اور تاجر اسی ہیں، ہم سے زیادہ تمہیں دینے والا کون ہے؟ تو اس نے حضرت عثمان نے فرمایا مجھے 1 بوری کے بدلے 10 بوریاں ملنی ہیں، 1 بوری کے بدلے، اور وہ دینے والا کون ہے؟ اور اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے 1 نیکی کر 10 گنا لٹا کے دوں گا۔ اور حضرت عثمان نے ان تاجروں کو فرمایا تم گواہ ہو جاؤ، یہ سارا جتنے بھی اونٹ ہیں 100 کے 100 جتنا غلہ ہے میں نے مدینہ کے تمام لوگوں کے لیے صدقہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا۔ غلہ تقسیم ہو گیا، بوریاں خالی بچ گئی، بوری حضرت عثمان فرمایا یہ بھی کر دو صدقہ۔ اب کیا بچ گئے؟ اونٹ۔ کتنے اونٹ؟ حضرت عثمان نے فرمایا یہ سارے 100 اونٹ ذبح کر دیو، میں صرف اللہ نہیں دیتا، میں ہر شے اللہ دی راہ دے چھو۔ یہ ہے مال چھوڑنا، مال کو دینا۔ یہ صحابہ کے زندگی کے اوپر فٹ آتی ہے۔ 100 اونٹ مدینہ کے لوگوں کے لیے ذبح کروا کے تقسیم کروا دیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاید میں نے اس سے پہلے یہ بات آپ کو نہ سنائی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رات ہوئی میں سویا، رات ہوئی میں سویا، خواب کے اندر حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ کس کی زیارت ہوئی؟ کس کو ہوئی؟ حضرت عبداللہ ابن عباس، حضور کے چاچا کا بیٹا، اس کی زیارت ہوئی۔ تو حضور علیہ السلام کو کس حالت میں دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ السلام ایک سواری پہ، بڑی عمدہ سواری ہے، اس کے اوپر سوار ہے، اور ایک بڑی قیمتی پوشاک آپ نے پہنی ہوئی ہے، نورانی آپ کے جوتے ہیں، ایک چھڑی ہاتھ میں ہے وہ بھی بڑی نورانی، اور بڑی تیزی سے جا رہے ہیں۔ کیا کریں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس عرض کرتے ہیں حضرت کافی دنوں کے بعد آپ کی زیارت ہوئی ہے، اور میں چاہتا تھا کہ آپ سے باتیں کروں، آپ سے ملاقات کروں، وقت گزاروں، اور آپ تو بڑی تیزی سے جا رہے ہیں، کدھر جا رہے ہیں؟ اب سنو، یہ حدیث کی باتیں ہیں، وہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میرے آپ کے آقا نے فرمایا کہ عثمان نے جو مدینہ کے لوگوں پہ صدقہ کیا ہے نا، کن لوگوں پہ؟ وہ 100 اونٹ غلے کا، بما اونٹ سمیت، بوریوں سمیت جو صدقہ کیا ہے نا، اللہ کو حضرت عثمان کا یہ صدقہ اتنا پسند آیا ہے کہ جنت کی حوروں میں سے ایک حور سے
حضرت عثمان کی آج شادی ہے اور میں اس کی دعوت میں جا رہا ہوں، کیا کر رہا ہوں؟ بتاؤ یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ جھوٹ ہے؟ عبداللہ ابن عباس کو جو خواب آیا یہ جھوٹ ہے؟ حدیث کی یہ باتیں ایک جھوٹ ہے؟ اور میرا نبی فرمائے میں جا رہا ہوں کس کی شادی میں؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میرے بھائی اگر ان کے دلوں میں اخلاص نہ ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے مال نہ دیا ہوتا، دکھلاوے کے لیے کرتے، جنت کی حور سے ان کی شادی ہوتی؟ اس کو زہد کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں مال سے بے رغبتی۔ خلفائے راشدین نے کر کے دکھائی ہے، اور آپ کے میرے آقا نے فرمایا، صحابہ کو فرمایا تھا۔ اب یہ بات یاد رکھنا، یہ بات وہی ہے، آکھاں دھینو تے سمجھاواں نونو۔ بیٹی کو بات کر رہی ہوتی ہے ماں، سمجھا کس کو رہی ہوتی ہے؟ بہو کو۔ میرا نبی جو صحابہ کو باتیں کرتا تھا، اصل میں باتیں اس امت کو سمجھانا تھی۔ یہ بات یاد رکھنا۔ آپ علیہ السلام فرمایا، او صحابہ تم ورثاء کے مال سے محبت کرتے ہو؟ عرض کی حضرت ہم تو ورثاء کے مال سے محبت نہیں کرتے۔ فرمایا تمہارا مال تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، اور جو اللہ کے راستے میں کیا کر دیا؟ شاباش بولے، صدقہ کر دیا، اور جو کچھ باقی ہے وہ تمہارا، تم ورثاء کے مال سے محبت کر رہے ہو۔ اور آج افسوس، واقعی اساں اپنے مال نال محبت کوئی نہیں سانو بچے دے مال نال محبت ہے، جڑا ساڈا نہیں ہے، ہمارا نہیں ہے۔ میری آنکھ بند ہونی ہے، یہ ساری جائیداد، ساری پراپرٹی کس کی ہو جانی؟ وہ بچوں کی ہے۔ سارے زندگی پہرا دیتا رہا باپ، اور باپ نے جو کرنا تھا، جو آگے بھیجنا تھا، وہ نہیں کر بیٹھے۔ تو میرے بھائی ان واقعات سے، ان حالات سے مختصر میں نے ذکر کیا۔ اسی طرح ایک بادشاہ تھا، بہت بڑا بادشاہ، ابراہیم ابن ادہم، واقعہ سنا ہے ان کا؟ یہ بادشاہ تھا، اللہ کا ولی بن گیا۔ کیسے بنا؟ ایک دن اپنے کمرے کے اندر آ رہا تھا سونے کے لیے، تو کیا دیکھا؟ ان کے بستر پہ ان کی لونڈی، نکرانی، غلام، وہ بستر جھاڑتے ہوئے نا، تو ان کو بستر نرم لگا، اس پہ لیٹ گئی اور نیند آ گئی۔ یہ جو سونے کے لیے آیا، آگے اپنے بستر پہ کیا دیکھا؟ وہ سو رہی ہے۔ غصہ آیا، آپ نے کوڑا لیا اور 5 کوڑے اس کو لگائے۔ کتنے؟ 5 کوڑے لگائے۔ وہ جو لونڈی تھی، کنیز جو تھی، پہلے روئی، پھر ہنسنے لگی۔ شاہی دربار میں یہ بات عجیب تھی۔ بادشاہ کو تعجب ہوا کہ میں نے اسے کوڑے مارے، یہ روئی بھی ہے، اور پوچھا بھائی روئی کیوں ہے اور پھر ہنسی کیوں ہے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، روئی تو اس لیے ہوں کہ آپ نے کوڑے مارے میرے جسم کے اوپر، مجھے درد ہوئی ہے، درد کی وجہ سے میں کیا ہوں، اور ہنسی اس لیے ہوں کہ تمہارے بستر پہ 5 منٹ میں سو گئی، 5 منٹ سونے کی سزا مجھے کیا ملی ہے؟ 5 کوڑے، اور جو ساری زندگی اس بستر کے اوپر سو رہا ہے، پتہ نہیں انہوں کتنے لگنے۔
نہیں بات سمجھ آئی؟ ہمیں سمجھ نہیں آئی، بادشاہ نو سمجھ آ گئی۔ اس نکرانی نے کیا کہا کہ جو ساری زندگی اس بستر کے پاس ہو رہا ہے، اس نے اس بستر کا حق ادا کیا، پتہ نہیں اس کو رب کے پاس جا کے کتنے کوڑے لگنے۔ یہ جو بات کرنی تھی، بادشاہ کے ضمیر پہ چوٹ لگی، اسی وقت پوری رات بے چینی میں گزری۔ صبح ہوئی، بادشاہ نے سارے وزیروں کو بلایا اور کہا بھئی یہ پکڑو اپنی بادشاہی، یہ سنبھالو تخت، مجھے اب اس کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ایک لونڈی نے بات بتا دی ہے اور سمجھا دی ہے کہ میں نے رابطہ جوڑنا تھا کس ذات سے۔ پھر مال و دولت چھوڑ دیا اس نے، وہ رب کا ولی بن گیا۔ رب کا کیا بن گیا؟ ولی بن گیا، نیک بن گیا، اللہ کا پیارا بن گیا۔ میرے بھائی، اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پیارے بنیں، کس کے پیارے بن جائیں، تو اس دل سے پھر مال و دولت کی محبت نکالنی پڑے گی۔ اس دل سے دنیا کی محبت کیا کرنی پڑے گی؟ نکالنی پڑے گی۔ جب مال و دولت کی محبت نکل جائے گی، اس دل میں محبت آئے گی تو کس کی؟ پھر عبادت میں مزہ آئے گا۔ آج ہم نمازیں تو پڑھ رہے ہیں، مزہ کیوں نہیں آ رہا؟ قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، مزہ نہیں آ رہا۔ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، لیکن وہ رزلٹ نہیں آ رہا، میری زندگی میں چینجنگ نہیں آ رہی، اس لیے کہ ہماری عبادات میں خلوص نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، صحیح زہد و تقوی نہیں ہے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، یہ 2-4 واقعات میں نے آپ کو بتائے۔ حضرت عمر کے دور کا واقعہ ہے، ہمس کے علاقے میں گئے، شام کے علاقے میں ہمس، وہاں گئے اور وہاں کے لوگوں کو کہا کہ اس علاقے کا جو فقراء اور مسکین ہے نا، ان کے فرشت بناؤ، مجھے بتاؤ، تاکہ بیت المال میں سے ان کو کیا دوں؟ وظیفہ دوں۔ فرشت تیار کی گئی، سب سے پہلا نام فرشت میں جس بندے کا آیا تھا وہ کون تھا؟ اس علاقے کا گورنر حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر سن کے حیران ہوئے، انہوں نے کہا گورنر اور سب تو زیادہ غریب، اس کو فٹ کرو آج اپنے معاشرے پہ۔ ہے کوئی ایم این اے، ایم پی اے، ہے کوئی وزیر، ہے کوئی وزیر اعلیٰ، ہے کوئی صدر، ہے کوئی وزیر اعظم جو ملک میں سب سے زیادہ غریب ہو مال و دولت کے لحاظ سے؟ اس وقت کا گورنر حضرت سعید بن عامر سب سے زیادہ کیا ہے؟ میں نے بتایا نا، میرے نبی نے صرف بتایا نہیں، کر کے دکھایا بھی ہے۔ پھر خلفائے راشدین نے بھی زہد اور تقوی اختیار کر کے دکھایا، اور میرے نبی کے تربیت یافتہ شاگرد پھر کیسے تھے؟ وقت کے حکمران ہیں، گورنر ہیں، اور سب سے زیادہ غریب ہیں۔ حضرت عمر واپس گئے، ایک خط اور بیت المال میں سے 1000 دینار، کتنے؟ بندے کو دیا، جلدی جاؤ جا کے سعید بن عامر کو دے کے آؤ۔ وہ بندہ پہنچا، قاصد پہنچا، حضرت سعید بن عامر نے اپنی بیوی کو پردے میں کیا اور کہا جلدی کرو، قاصد آیا ہے، اس کی مہمان نوازی کرنی ہے، کھانے کا ٹائم ہوگا، اکرام کرنا ہے۔ وہ کھانے پکانے میں لگ گئی۔ قاصد نے کہا جی حضرت عمر نے بھیجا ہے، یہ خط ہے اور یہ 1000 دینار ہیں، اور یہ آپ کے لیے۔ اس کے لیے یہ جو بات سننی تھی، اب ہونے تو خوش چاہیے تھا، ضرورت بھی تھی۔ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جو بات سنی نا بیوی نے، تو بولی خیر تو ہے،
خیر تو ہے کہ کوئی بری خبر آ گئی کہ نہیں امیر المومنین فوت تو نہیں ہو گیا؟ فرمایا اس تو وڈی گال ہو گئی۔ عرض کی تھی کیا قیامت کی کوئی نشانی ظاہر ہو گئی؟ فرمایا نہیں، اس سے بھی بڑی بات ہوگی۔ پوچھا بھئی کیا ہوا ہے؟ حضرت سعید کہتے ہیں میرے گھر دے وچ دولت واڑا ہی، میرے گھر میں کیا آ گئی ہے؟ اے حکمرانو، کبھی تم نے بھی سوچا ہوتا میرے گھر میں کیا آ گئی ہے؟ تو آگے بیوی بھی ایسی تھی جیسا شور تھا، اللہ دے بیویاں تو ایسی صبروں والی دے۔ اس نے کہا کوئی گال نہیں، جیڑی ضرورت استعمال کر لو، باقی کی کر دو، تقسیم کر دو۔ اس قاصد نے کہا نہیں جی، حضرت عمر کا یہ حکم ہے کہ یہ پورا 1000 دینار آپ نے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنا۔ حضرت سعید بن کہتے ہیں میری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس علاقے میں جو غریب ہیں مجھ سے زیادہ، میں ان کو دے دوں، اور میں کل قیامت والے دن اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو میں وہاں سرخرو ہو جاؤں، یہ میری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اور وہیں بیٹھے بیٹھے حضرت سعید بن عامر نے وہ سارے پیسے کیا کر دیے؟ صدقہ کر دیے، آگے تقسیم کر دیے۔ میرے بھائی ایسے نہیں دنیا میں انقلاب آیا، ایسے نہیں قرآن ان کی تعریف کر رہا ہے، وہ زہد اور تقوی انہوں نے اختیار کر کے دکھایا بھی ہے، زندگی گزاری بھی ہے۔ میرے بھائی تیری میری زندگی بھی آج گزر رہی ہے، تو کوشش کرے اپنا پیسہ جو فالتو ہے بجائے بینک میں رکھوانے کے، بجائے فالتو کام کرنے کے، فالتو چیزوں لینے کے، میرے بھائی وہ مال اللہ کی راہ میں صدقہ کا ہے، اللہ کے گھروں پہ لگا، معانہ لگا، مساجد پہ لگا، مدارس پہ لگا، علماء پہ لگا، فقراء پہ لگا دے۔ کیوں؟ یہاں دے گا، مرنے کے بعد تجھے ملے گا یا کوئی نہیں؟ تو یہ اس صورت کے خواب کی میں نے تعبیر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیں۔ انشاءاللہ کل اس صورت کا پورا خلاصہ ذکر کروں گا۔ اب بالکل اختتام کی طرف ہم پہنچ چکے ہیں، آخری صورتیں جاری ہیں۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ ہم نے یہاں بیان کیا، آپ نے بیٹھ کے سماعت فرمایا، اللہ سے دعا ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ اندر قبول و منظور فرما لے۔ آپ کا بیٹھنا، آپ کا سننا اللہ ذوالجلال قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کو اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کے دینے کی توفیق عطا فرمائے۔